جب رنگ پہ ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پہ ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پہ ہے بہار مدینہ، کہ سب جنتیں سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، کیا خوب مدینہ ہے، کیا خوب مدینہ ہے، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈے ٹھار مدینہ ہے، لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں ساڈے ٹھار مدینہ ہے، کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ۔ ٹلے ہی ہو کرے سودائے آواز موٹی کرے، ایکو کم کرے ایکو گھٹ کرے اس نے ایکو سائنس شیر ہٹ کر دو آیا مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ، اور میری خاک یا رب نہ برباد جائے، میری خاک یا رب نہ برباد جائے، پس مرگ دے غبار مدینہ، پس مرگ دے غبار مدینہ، اور ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ، کہیے سبحان اللہ۔ مٹی پاک مدینے دی، مٹی پاک مدینے دے، اکھیاں دا سرمائے سانو خاک مدینے دے، اکھیاں دا سرمائے سانو خاک مدینے دے، شب و روز خاک مزار مدینہ۔
حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہ گاروں سے آکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیے پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک عظیم وصف کا ذکر ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہ وصف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت و مہربانی کا تذکرہ فرمایا۔ رب تعالیٰ نے 11واں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک شفقتوں والا رسول تشریف لایا۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ ریپیٹنگ ختم کرے سنی آواز کے بڑھو۔ تمہارا مشقت میں گرنا، مشقت میں پڑ جانا، تکلیف میں پڑ جانا، یہ تمہارے نبی پہ گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے۔ کیوں بھاری گزرتا ہے؟ اس لیے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی تمہارے اوپر مہربان ہے۔ مومنوں کے لیے یہ نبی رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ مشقت کے اندر اگر کوئی امتی پڑ جائے، ایک روایت میں آتا ہے، وہ روایت کوئی عام روایت نہیں ہے، جواہر البحار کے اندر اس حدیث کو علامہ شیخ اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں عارف باللہ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میرے آقا نے اس عارف باللہ عبد القادر کو کیا پیغام دیا، وہ پیغام سنیے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اذا دخلت الشوکۃ فی رجل احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، یعنی میرے آقا نے فرمایا میری امت کے کسی ایک بھی فرد کو اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اذا دخلت الشوکۃ فی رجل احدکم،
میری امت کے کسی امتی کے پاؤں میں صرف کانٹا چبھ جائے، اجد المحا، اس کے درد کو میں مدینے میں محسوس کرتا ہوں۔ امتی پاکستان میں تڑپتا ہے، نبی کو مدینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی کسی مسلمان کو، دوسرے مسلمان کو ناحق قتل کرے، آپ اندازہ لگائیں کہ پوری انسانیت کا قتل ہے، وہ تو دور کی بات ہے، اس کا گناہ، اس کا تو کوئی ازالہ ہی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی امتی کو اچانک کوئی کانٹا چبھ جائے پاؤں میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اجد المحا، اس کا درد میں مدینے میں محسوس کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی اپنی امت پہ مشفق اور مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے۔ لیکن امتی اپنے نبی کی بات پہ، اپنے نبی کے اقوال پہ کوئی عمل تو کرے نا۔ تو جب بھی کوئی تکلیف جس کو پہنچی، آئیے صحابہ کرام کے دربار گوہر بار میں چلتے ہیں۔ آج اگر ہم نبی کا وسیلہ پیش کریں، نبی کے نام کا وسیلہ پیش کریں، کچھ احباب کے ذہنوں میں شرک کا ٹیکا ابل اٹھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب مدد مانگنی ہے تو صرف اللہ سے مانگو، صرف اللہ سے مانگو۔ میں نے کہا پگلے، دنیا کی کوئی ڈگری لینے والا ڈاکٹر جب وہ ڈگری لیتا ہے تو بھی مانتا ہے کہ اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، اس کی جناب والا دنیا کی ڈگری حاصل کر کے جب وہ ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر جب انجینئر بنتا ہے، جناب والا کوئی کسی بھی عہدے پہ چلا جاتا ہے، دوسرا بندہ اس سے فائدہ لینے کے لیے چلا جائے تو یہ شرک نہیں ہے؟ جب ہم نے جس کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، مشفق و مہربان بنا کے بھیجا، رؤوف الرحیم بنا کے بھیجا، اس نبی کا اگر ہم نام کا وسیلہ پیش کریں تو یہ کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اور سابقہ امتوں میں آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی امتی کو کوئی بھی تکلیف پہنچی، کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچی، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا۔ اور اگر آپ کہیں کہ جی ڈاکٹر کے پاس نہیں، کیونکہ ہم نے قرآن پڑھا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن تمہارے اندر وہ پاکیزگی نہیں ہے کہ رب سے تم فیض لے سکو۔ عزیزان محترم، سابقہ امتیوں میں دیکھیے کہ جب وہ ان کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو پھر وہ کہاں جاتے تھے؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، یا کسی طبیب کے پاس جاتے تھے، یا کسی حکیم کے پاس جاتے تھے؟ نہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے رب کا قرآن پڑھنے لگا ہوں، اور پھر دو جگہ میں آپ کو انشاءاللہ قرآن پاک کی 20 مقامات ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، لیکن موضوع بڑا طویل ہو جائے گا۔ میرا موضوع یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم طبیب اعظم ہیں، ہر مرض کی شفا دینے والے ہیں۔ اور وہ کیسے دیتے ہیں؟ اگر ڈاکٹر دے سکتا ہے شفا، او بھائی ڈاکٹر ذریعہ ہے، ڈاکٹر وسیلہ ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نبی اللہ اور ہمارے درمیان وسیلہ ہے۔ ہم ڈائریکٹ کس طرح مانگتے ہیں نبی سے، یہ بہت بڑا طویل موضوع ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وسیلہ کیا ہے، وسیلے کی ڈیفینیشن کیا ہے، وسیلے کی قسمیں کتنی ہے، اور کن کن وسیلے کو ماننا جائز ہے اور کن کن وسیلوں کو ماننا ناجائز ہے۔ آج وہ جو آج شرک کا فتویٰ لگانے والے ہیں جناب والا، وہی وہ جناب والا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم صرف نبی کا نام لیتے ہیں تو وہ شرک بن جاتا ہے۔ وہ اگر وہ بطور جناب والا اپنے آپ کو شرک سے بچانے کے لیے ڈاکٹر کا نام لے لیتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا کہ سابقہ امتوں میں
جب بھی کسی امتی کو کوئی بھی مصیبت پیش آئی تو وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ اور یہ 7واں پارہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتی ہے، جب ان کو ضرورت پڑی کہ ان کے دل نے چاہا کہ ہمیں ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے کھانا میسر ہو، دسترخوان ہمارے لیے بنا بنایا من و سلوہ ہمارے لیے اترے، اب یہ خواہش، یہ ہیلپ، یہ مدد وہ امتی ڈائریکٹ رب سے کیوں نہیں مانگ سکتے تھے؟ ہاتھ بلند کرتے، پروردگار ہمارے لیے من بھی اتار دے، سلوہ بھی اتار دے۔ نہیں، وہ نہیں ڈائریکٹ رب سے نہیں مانگا، بلکہ کیا ہے یہ تمہارا قرآن جسے ہم قرآن کہہ رہے ہیں۔ شرک کا فتویٰ لگانا بڑی آسان بات ہے۔ یہ 7واں پارہ ہے، خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اذ قالا، اے حبیب یاد کیجئے اس زمانے کو، اس وقت کو یاد کیجئے۔ یہ عزیزان محترم صاحب علم حضرات جانتی ہیں کہ جہاں پہ اذ آ جائے تو اس سے پہلے اذکر محذوف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ جب یہ قرآن پاک کی آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اذ قالا، اے حبیب پیارے یاد کیجئے اس زمانے کو۔ اے محبوبہ کون سا زمانہ؟ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اذ قال الحواریون، جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو ضرورت پڑ گئی من اور سلوہ کی، انہوں نے ڈائریکٹ مجھ سے نہیں مانگا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے، یا ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، هل يستطيع ربك، کیا تیرا رب اس کی طاقت رکھتا ہے، ان ينزل علينا مائدہ، کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہمارے لیے دسترخوان اتارے، من السماء، آسمان سے بنا بنایا کھانا ہمارے لیے نازل فرمائے۔ عزیزان محترم اب قرآن پاک کا اور مقام اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قوم کی ڈیمانڈ کو سنا، جب ان کی جناب والا اس مدد کے بارے میں سنا کہ قوم کس چیز کا مطالبہ کر رہی ہے، پھر خالق کائنات کے بارگاہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بلند کیے اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، کہیے سبحان اللہ، کہ پروردگار میری امت کے لیے آسمان سے بنا بنایا کھانا نازل فرما دے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیمانڈ پہ، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے پہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو من اور سلوہ عطا کیا کہ نہیں کیا؟ اب جناب اگر کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہوتا تو کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نہ آتے، کیونکہ قرآن نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، رب تو کہتا ہے کہ میں ہر ایک کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو جب تمہاری رگوں سے بھی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب رب ہے تو رب سے مانگو۔
परवरदिगार हमारे लिए मन और सलवा उतार। आज ड्यूटी करने के लिए तुम्हें वसीला समझ आता है, आज नौकरी करने के लिए तुम्हारे वसीला समझ आता है, लेकिन जनाब वाला जब बात आती है नबी से वसीला मांगने की, फिर तुम्हें शिरक नजर आता है, फिर तुम्हें वो बिदअत नजर आती है। आप जनाब वाला दुनिया में रहकर डिग्री हासिल करने के बाद आप फिर किससे मदद मांगते हैं? जनाब मुझे नौकरी चाहिए, मुझे सरकारी कोई ओहदा चाहिए, जनाब मैंने ये डिग्रियां हासिल की हैं। तुम डिग्री लेकर अगर कोई जनाब वाला किसी के पास जाकर उसके पास अगर इख्तियार है, वो अगर आपको नौकरी दे सकता है, तो फिर नबी अपने उम्मती को कोई नहीं दे सकता। नबी को रब ने शाने कितनी दे हैं, कितनी अता की है। या तो ये कहो कि नबी को किसी चीज का इख्तियार नहीं है, वो सिर्फ नबी है। वो जिस तरह तुम्हारा अकीदा है कि नबी सिर्फ पैगाम रसा है, कि वो तो सिर्फ रब का पैगाम पहुंचाने वाला है। कुरान कहता है बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, ये नबी कोई आम नबी नहीं है, ये अपने उम्मतों पे मेहरबान और मुशफिक है। तो फिर क्यों ना कहूँ, न क्यों करना मिलूं हर दमी तुम्हारा या रसूल अल्लाह, न क्यों ना मिलूं हर दमी तुम्हारा या रसूल अल्लाह, हुई हल मुश्किल जिस दमी पुकारा या रसूल अल्लाह। तुम अपने नबी को गम में पुकार के तो देखो। तुमने तो दुनिया की बातें सुनी है, पढ़े लिखे तबके की बात सुनी है कि जनाब वाला किसी के मांगने से कुछ नहीं मिलता। इंशाअल्लाह अगले जुम्मे आपको बताऊंगा कि नबी से मांगने से क्या क्या मिलता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।